من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لکھے ہوئے میٹر کو پڑھ کے سنائیے، پھر اس کے بعد قرآن سے دلائل دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجیب الرحمزان صاحب، آپ کا پیغام اور فکر انگیز تحریر موصول ہوئی۔ یہ ایک نہایت اہم موضوع ہے جس میں آپ نے براہ راست کتاب لذہی سے تعلق اور ذاتی غور و فکر کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ آپ کی درخواست کے مطابق سب سے پہلے آپ کے مضمون کا متن جو آپ نے تحریر کیا ہے درج ذیل ہے تاکہ آپ اپنی ریکارڈنگ کے لیے استفادہ کر سکیں۔ آپ کا مضمون برائے ریکارڈنگ: میری جنگ میری زندگی میری مرضی سے گزاروں یا کسی اور کی مرضی سے، میری عقل استعمال کروں یا کسی اور کے پیچھے لکیر کا فقیر بن کر چلوں، میری عقل میری مرضی میرا طریقہ میری سوچ میرا منہاج میرا عقیدہ میرے خالق میرے اللہ میرے رب میرے مالک میرے معبود اللہ سے پوچھوں یا کسی کتاب کسی امام کسی فرقے کسی مفسر یا مفتی سے پوچھوں۔ میرے اللہ نے ایک کتاب نازل کی ہے قرآن، کیا میں قرآن میں غور و فکر کروں اور اللہ سے اپنے فہم کی تصدیق کروں یا کسی فرقے کے کسی امام سے دریافت کروں؟ ایک طرف میرا ایمان اللہ پر ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، دوسری طرف انبیاء کا سلسلہ ہے آدم علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ انبیاء نے ہم کو قرآن، انجیل، زبور اور تورات کے ذریعے اللہ کا تعارف دیا۔ تیسری طرف میرے والدین ہیں، اساتذہ ہیں، امام ہیں، پرانی کتابیں ہیں جو ہزاروں اور لاکھوں میں ہیں۔ عقل مندی کا ثبوت کیا ہے؟ ہدایت کا سیدھا راستہ کیا ہے؟ اطمینانی قلب اور فطرت کا تقاضا کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی کا ثبوت کیا ہے؟ تقویض کا معیار کیا ہے؟ کیا یہ راستہ آسان اور یقینی نہیں ہے کہ میں ڈائریکٹ اپنے رب سے پوچھوں، ڈائریکٹ عربی سیکھوں، ڈائریکٹ قرآن کو سمجھوں اور ڈائریکٹ قرآن میں غور و فکر کروں؟ قرآن مجید کی روشنی میں براہ راست تعلق اور غور و فکر کے دلائل۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار انسان کو خود غور و فکر کرنے اور کتاب ہدایت کو سمجھنے کی دعوت دی ہے۔ چند اہم آیات درج ذیل ہیں۔ 1، قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا گیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بلا شبہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ سورۃ القمر 17، 22، 32، 40۔ 2، قرآن میں غور و فکر کرنے کا حکم۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی ذی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ سورۃ محمد 24، 3۔ وحی پر عمل کرنے کا حکم اور دوسروں کی اندھی تقلید سے ممانعت۔ اتبعوا مما اصاب انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دف ونون ایہیوقان اولیاء قلیلا ما تذکرون، پیروی کرو اس کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور اس کے سوا دوسرے سرپرستوں اولیاء کی پیروی نہ کرو، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو۔ سورۃ الاعراف 3، 4۔ قرآن ہی ہدایت کا حتمی معیار ہے۔ کتاب انزلنیہ الیک مبارک لیم ای وار یہ استیت لول واس بی بی الوار رے وو و الف الف زاز یہ زاز تے ای ہیم زہو لیتذکر اولو الالبابی، یہ ایک مبارک کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ سورۃ صاد 29۔ آپ کا یہ نقطۂ نظر کہ انسان کو اپنی عقل اور فہم کو قرآن کے ساتھ جوڑ کر براہ راست اللہ سے ہدایت طلب کرنی چاہیے، قرآنی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ علماء کرام، اساتذہ اور مفسرین کی حیثیت رہنمائی اور علمی تعاون کی تو ہو سکتی ہے، لیکن ہدایت کا سرچشمہ صرف اور صرف اللہ کا کلام ہے۔ مجیب صاحب، آپ اس سفر کو جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے فہم میں مزید وسعت عطا فرمائے۔ آپ کے اگلے سوالات کا منتظر ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ بس میرا رونا اتنا ہی ہے کہ دیکھیے 3 چیزوں کی میں دعوت دیتا ہوں اکثر، بلکہ ہمیشہ۔ لوگوں سے جب بھی بات ہوتی ہے اس میں 90% باتیں میری اسی موضوع کو سامنے رکھ کے اسی منزل کی طرف لوگوں کی عقل، ان کی دلچسپی، ان کی سوچ میں مبذول کرواتا ہوں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل عطا کی ہے، اس کا ثبوت آپ کی اپنی زندگی میں موجود ہے۔ آپ الٹی چپل نہیں پہنتے، الٹے کپڑے نہیں پہنتے، آپ جو ہے
رانگ سائڈ گاڑی نہیں چلاتے اس لیے کیونکہ اگر پکڑے جائیں گے تو وہ ہوگا. آپ کوئی ایسی زہریلی چیز نہیں کھاتے جس سے آپ کو جو ہے موت آ جائے. آپ کرنٹ کو ہاتھ نہیں لگاتے ڈائریکٹ وقتار کو. ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی عقل استعمال تو کر رہے ہیں، لیکن جب اللہ کی کتاب کا معاملہ آ رہا ہے تو آپ دوسروں پہ محتاج کیوں بن رہے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو گرا کے دیکھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کافروں نے، ان مرتدین نے، ان منافقین نے، ان کاروبار والوں نے، ان فرقہ پرستوں نے آپ کو وہاں تک پہنچنے سے روکا ہے. اس کے لیے بڑی بڑی سیاست چلی گئی ہے. لہٰذا اب میں آپ کو یہ توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ ڈائریکٹ عربی سیکھیے، ڈائریکٹ آپ قرآن پڑھیے. اگر آپ گونگے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں، تب بھی اشاروں سے کام لیجئے، سوال کر کے کسی سے پوچھیے. اس کے بعد فائنل اتھارٹی اپنے اس سجدے پہ رکھیے، اس سوال پہ رکھیے جو آپ اللہ سے پوچھنا چاہیے کہ اللہ یہ دنیا میں میرے پاس بہت سارے ذرائع ہیں علم کے، صحیح علم کا ذریعہ کیا ہے، کیسے میں جو ہے اس علم حاصل کروں، اس علم کو حاصل کروں، اور کرنے کے بعد پھر میں آگے تجھ سے کنفرم کروں. اچھا، جس طریقے کی میں بات کر رہا ہوں اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دن میں 5 نمازیں رکھی ہیں. اس کی 17 رکعتیں ہیں. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا سننا یا خود پڑھنا ضروری ہے. اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوتی. تو جب آپ خود پڑھ رہے ہیں، خود غور سے سن رہے ہیں، اذا قرئت القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اہدنا الصراط المستقیم جب آپ پوچھ رہے ہیں اور اللہ ادھر سے جواب دے رہا ہے اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو تخلیق کیا ہے، ہم ان کے دلوں کے وسوسوں سے واقف ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں. تیسری جگہ کہتا ہے اذ قال ربکم ادعونی استجب لکم، جبکہ تمہارا رب تو یہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے پوچھو، مجھے پکارو، میں تمہیں جواب دوں گا. اور اگر تم نے مجھ سے نہیں پوچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے میری عبادت سے انکار کر دیا، تکبر کیا میری عبادت سے. تو الدعاء هو العبادہ، تم اللہ سے پوچھنا، اللہ سے سوال کرنا ہی اصل عبادت ہے. اللہ سے دعا کرنا ہی اصل عبادت ہے. بھیک مانگنے کے لیے تو کر رہے ہیں، دولت، بیماری اور اولاد کے لیے، لیکن ہدایت کے لیے نہیں کر رہے. 17 رکعتوں میں اللہ یہی تعلیم دے رہا ہے کہ تم اہدنا الصراط المستقیم سمجھ کے بولو. تمہارا شعور، تمہارے جذبات اس میں ہونا چاہیے. اس کے بعد میں یہی کہہ رہا ہوں کہ تم اپنی عقل استعمال کرو، اللہ سے مدد مانگو اور ڈائریکٹ قرآن سے اپنا تعلق رکھو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس بات پہ کافی لوگ ناراض ہیں اور اکثریت اس میں منافقین کی ہے، جہلا کی ہے، یا کافروں اور مشرکوں کی ہے. چلیے پھر دوسرا سلسلہ ہم آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ.